محرم کی 9ویں تاریخ تھی۔ تیسرے پہر کا وقت کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر تشریف لائے۔ قاصد حاضر ہوا اور کہا، ابن زیاد کا حکم ہے۔ کس کا؟ ابن زیاد کا حکم ہے کہ یا تو فوراً بیعت کیجیے ورنہ لڑائی شروع کیجیے، تیسری صورت ناممکن ہے۔ آپ نے فرمایا، آفتاب غروب ہو رہا ہے، یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے، رات بھر کی مہلت دو، صبح اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لینا۔ آپ یعنی کہ حسن حسین یہ بات کہہ رہے ہیں۔ محرم کی یہ رات جو شب عاشورہ کہلاتی ہے، قیامت کی رات تھی۔ وطن سے سینکڑوں کوس دور دانہ پانی 2 دن سے بند اعداء کا عظیم لشکر ننگی تلواریں لیے ہوئے، پاؤں تلے کی چیونٹی، جان کی دشمن اور دشمن کا ہر ایک شخص خون کا پیاسا، زمین پر فرات کے کنارے، یعنی فرات ایک نہر تھی، فرات کے کنارے نہیں مگر آسمان پر چمکتا ہوا چاند اور دمکتے ہوئے ستارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو اس حال میں دیکھ کر رو رہے تھے اور ان کے اسلام پر مرحبا کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ چادر مہتاب میدان نے کربلا پر بچھی ہوئی تھی اور رات 1/3 سے زیادہ ختم ہو چکی تھی کہ حضرت حسین بی بی زینب کے خیمے میں آئے۔ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ بہن ٹہل رہی ہے اور کسی فکر میں غرق ہے۔ فرمایا، زینب کیا سوچ رہی ہو؟ فکر مند معلوم ہوتی ہو۔ جواب دیا، بھائی فکر یہ ہے، سوچ یہ رہی ہوں اور پریشان ہوں اس خیال سے کہ کل کیا ہوگا، یعنی 10 تاریخ کو کیا ہوگا۔ یہ 9 تاریخ کی رات ہے محرم کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب ایک طرف یہ ثابت کر رہا تھا کہ ان کو بہن سے بے حد محبت اور ان کی خاطر ہر حال میں منظور تھی، وہاں یہ بھی بتا رہا ہے کہ بی بی زینب کی رائے ان کی نظر میں کس قدر اہم اور وقیع ہوتی ہے۔ جو بہن بھائی کے نام کی عاشق، بھائی کی صورت کی پرواہ نہ تھی، جس کی آواز کی کڑک اور گرج دل ہلا دیتی تھی، مگر جس نیچی نظر کر کے ہمیشہ آہستہ آہستہ سے بھائی سے بات کی، اس وقت انتہائے جوش نہیں، انتہائی صداقت اور انتہائی خلوص سے اس نے بلند آواز میں کہا اور بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حسین، جو خون تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہے وہی زینب کی رگوں میں بھی ہے۔ ہم نے باغیچہ اسلام کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے سینکڑوں میل کی مسافت طے کی ہے۔ آج 2 روز سے اس طرح سورج طلوع ہو رہا ہے، یعنی کہ سورج نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے اور چھپ رہا ہے کہ ہمارے حلق میں پانی کی ایک بوند نہیں گئی ہے۔ جس مقصد سے ہم نے سفر کی زحمتیں کری ہیں، کربلا کی مصیبتوں کو گوارا کی، وہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کا فکر ہے۔ کل کیا ہوگا یہ سوچ رہی ہوں۔ امام حسین نے کہا، زینب کل جنگ ہوگی؟ غصے سے تمتمائے ہوئے چہرے پر مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں اور سیدہ کی بیٹی نے کہا، ہاں بھائی، جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی، اور یہ ایسی جنگ ہوگی کہ حسین کی جرأت و ہمت، حسین کی ایثار اور حق پرستی پر ساری دنیا دنگ رہ جائے گی۔ شب عاشورہ کا بڑا حصہ بی بی زینب اور امام حسین کی عبادت اور مناجات میں گزرا اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے اللہ اکبر نے صبح عاشورہ کا اعلان کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے یوں مخاطب ہوئے، آپ حضرات کا شکریہ میری زبان سے ادا نہیں ہو سکتا اور نہ میں اس قابل ہوں کہ آپ کی رفاقت اور عنایت کا کوئی معاوضہ ادا کر سکوں، مگر میری رائے پھر یہی ہے کہ آپ لوگ میری وجہ سے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ نہ بنائیں اور جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہ جائیں۔ اس لشکر سے ہم گنتی کے چند لوگ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کتنی دیر لڑ سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے اور میری خوشی بھی یہی ہے کہ آپ صاحبان اپنے گھر واپس چلے جائیں اور مجھے میری حالت پہ چھوڑ دیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہی تھی۔
یہ سن کر رفقائے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، جب کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں تو ہم زندہ واپس نہیں جا سکتے، سب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر جان و دل سے قربان ہوں گے۔ امام حسین نے ان کے لیے دعا کی اور خیمے سے باہر آئے اور کہا، کوفیو، تم نے مجھے دھوکہ اور فریب سے بلایا اور حرم خدا اور روضہ رسول سے جدا کیا، اور اب تم لوگ مجھے تیغ کرنے پر آمادہ ہو۔ کیوں کوفیو؟ اپنے مہمانوں کے ساتھ جنہیں خط پر خط لکھ کر اصرار سے بلایا جائے ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے؟ اس کا جواب نہ ملا تو حر بن ریاحی آگے بڑھے اور عمر و سعد کی فوج سے کہا، وہ حر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، سب سے پہلے دوش رسول کے سوار پر قربان ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی سب ملا کر 72 تھے۔ کتنے تھے؟ 72 تھے۔ 32 سوار، 40 پیدل۔ ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج 4000 تھی، یعنی کہ 4000 تھی، اور یہ سب عراقی تھے، عراق کے رہنے والے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیج کر امام حسین کو بلایا تھا اور مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حر نے میدان میں آ کر عمر بن سعد کی فوج کو للکارا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اب پھر حضرت حسین نے عمر سعد کی فوج کو سمجھایا کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوشی پر پھول اور خدا اور اس کے رسول کو بھول کر کیوں عاقبت خراب کرتے ہو، اور مسلمان ہو کر کیوں مسلمان کے خون سے ہاتھ رنگتے ہو؟ مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ ان کے لشکر سے 2 غلام آگے بڑھے۔ ان کے مقابلے کے لیے عبداللہ وہب کلبی آئے اور دونوں کی گردنیں اڑا دیں۔ ان میں ایک شخص سالم تھا، اس نے کلبی پر حملہ کر کے جب ان کی انگلیاں شہید کر دیں، کلبی کی بیوی ام وہب ایک گرز لے کر نکلی، مگر حضرت حسین نے یہ کہہ کر لوٹا دیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 گھنٹے تک لڑائی ہوتی رہی اور بھوکے پیاسے رفقائے حسین شجاعت اور عقیدت کے جوہر دکھا کر شہید ہو گئے۔ اب حر نکلے اور 2 شخصوں کو قتل کرتے ہوئے لشکر میں گھس گئے، مگر تیروں کی بوچھار میں شہید ہوئے۔ حر کی شہادت کے بعد حضرت حسین میدان میں جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو ان کے ساتھیوں نے عرض کیا، یہ ناممکن ہے کہ ہماری موجودگی میں ابن رسول میدان میں جائیں۔ آپ نے فرمایا، میری وجہ سے آپ لوگ اپنی جانیں نہ دیں، سارا جھگڑا میرا ہے، اس لیے میں ہی جاتا ہوں۔ جب سب نے شوق شہادت ظاہر فرمایا تو آپ خاموش ہو گئے۔ حر کے بعد بعض مورخین کے بیان کے مطابق یزید بن حسین، پھر عمر بن خالد، مسلم بن اسد اور بلال بن نافع، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم عقیل کے 4 بیٹے جعفر، عبد الرحمن، عبداللہ، موسیٰ، احمد بن حسن، ابو بکر، عبداللہ بن حسن بن علی، عمر بن حسن بن علی، عبداللہ بن حسن بن علی، اور امام کے دوسرے ساتھی اور اعزاء ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے سوتیلے بھائی ابو بکر بن علی، پھر عمر بن علی، پھر ام المبین کے چھوٹے بیٹے عثمان بن علی، پھر حضرت جعفر بن علی شہید ہوئے۔ اب دوپہر ہو چکی تھی اور مردوں میں چھوٹے بڑے ملا کر صرف 7 عزیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقی تھے۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ زینب کی قربانی۔ دن آدھے کے قریب گزر چکا تھا، زمین انگارے اگل رہی تھی اور آسمان آگ برسا رہا تھا، درخت تپ رہے تھے، پتھر جل رہے تھے، اور گرمی کی شدت سے جانوروں کی زبانیں باہر نکل پڑ رہی تھیں، اور یہ وہ وقت تھا جب خاک بے آب پر باد آتش بار نباتات کو جلا رہی تھی، یعنی پہاڑوں تک کو جلا رہی تھی، جمادات
کو جھلسا رہی تھی اور حیوانات کو جھلسا رہی تھی کہ بھائی کی عاشق زاد بہن زینب نے نیچی نظریں کر کے امام حسین سے کہا، مجھے خبر نہ تھی کہ میرے بھائی پر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بے گھر بے در ہو کر غریب الوطنی میں دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوگا اور ہزاروں تلواریں اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے میان سے باہر ہوں گی۔ میرے تو کبھی وہم و گمان اور خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ نانا کے دلارے، بابا کے لاڈلے اور ماں کے چہیتے حسین کو بدنصیب زینب کی آنکھیں بھوکا پیاسا بے یار و مددگار دیکھے گی، انسانوں میں گھرا ہوا دیکھے گی، جو اپنی ہر سو حوث کی پیاس کو اس کے خون سے بجھانے کے لیے بے چین اور بے تاب ہوں گے۔ کسے معلوم ہوتا کہ جس زندگی کا آغاز پیار و محبت اور ناز و نام میں ہو رہا ہے، اس کا انجام آفات و بلیات کی کثرت اور انتہائی مصائب پر ہوگا۔ مگر نہیں بھیا، مصیبت کیسی اور کڑنا کس بات کا؟ تمہارے لیے نکلنے کے ایک دو نہیں متعدد موقع آئے، مگر اللہ کا شکر ہے تمہارا قدم نہ ڈگمگایا۔ تم نے سیمائی جلووں اور فانی خوشیوں کے مقابلے میں نفس کو کچل کر ایمان کی صدا پر لبیک کہی اور راحت ابدی کو پسند کیا، دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور خلافت کے لیے نہیں صداقت کے لیے سر کٹوانا ہنسی خوشی منظور کیا۔ لیکن بھیا جس دل کو ساری عمر زینب کی خاطر منظور رہی، وہ کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ تمہاری قربانی میں تمہاری بہن کو کچھ حصہ نہ ملے؟ میرے پاس اس پردیس میں کچھ بھی نہیں جو اپنے بھائی کا صدقہ دوں۔ رد بلا کے لیے یہ دو بچے اون اور محمد ہیں، حاضر ہیں آپ کے لیے۔ بھیا انہیں قبول کر لو اور جنگ کی اجازت دے دو۔ یہ بچے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ماموں پر قربان ہو کر نانی کے سامنے ماں کو سرخرو ضرور کر سکتے ہیں۔ امام حسین نے بہن کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، زینب میرے زخموں پر نمک نہ چھڑک، یہ چاند سے مکھڑے، یہ کلیجے کے ٹکڑے، یہ موہنی مورتیں، یہ پیاری پیاری صورتیں اس قابل نہیں کہ ماموں ان کو خون میں نلوا کر خاک میں ملا دے۔ ان کے دن کھیلنے کودنے کے، ان کی راتیں ہنسنے بولنے کی اور ان کی عمریں زندہ رہنے کی ہیں۔ ان لہلہاتی ہری بھری کونپلوں کو بڑھنے اور ان کلیوں کو پھول بن کر مہکنے دے۔ بھائی کی خاطر ساری عمر قربانیاں کرتی رہی، اب ایسی بات نہ کہے جس سے کلیجہ شق ہو جائے۔ اور حسین انسان ہے، پتھر نہیں ہے۔ بی بی زینب نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور فرمایا، بھیا ساری عمر میری بات نہ ٹالی، آج پردیس میں بے کس اور بے بس زینب کی نظر قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو اور اس کا دل توڑ رہے ہو۔ ذرا دیکھو تو دونوں میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور اجازت کے منتظر ہیں۔ اتنا سنتے ہی زینب کے لال سر جھکائے ماموں کے سامنے آئے اور اون نے کہا، ماموں جان آپ ہم سے ناراض ہیں، جب ہی تو ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے کوئی خطا کی ہو تو معاف کر دیجیے، ہم دشمنوں کو بہادری دکھانے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، جلدی اجازت دیجیے کہ ہم ان کو اچھی طرح مزہ چکھا دیں۔ امام حسین نے بچوں کو کلیجے سے لگایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور بی بی زینب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، بچوں کی زبان سے ان کا شوق شہادت معلوم ہونے کے بعد بھیا اب تو انکار نہ کرو گے؟ اگر تم میری یہ درخواست رد کر دی تو قیامت کے دن ماں کا منہ نہ دکھا سکوں گی۔ فاطمہ کے دودھ اور علی کے خون کا واسطہ، حسین زینب کی نظر قبول کر امام حسین کی ہچکی بند گئی اور فرمایا، اچھا زینب تیری یہی خوشی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اجازت کا لفظ سن کر بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے کھل گئے اور خوشی سے دونوں ماں سے چمٹ گئے۔ بی بی زینب دونوں کو پیار کرتی اور روتی رہیں، پھر کھڑی ہوئیں، انہیں لڑائی کے کپڑے پہنائے اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے فرمایا، پیارے بچوں معاف کرنا،
کہ تمہاری ماں تمہیں ذبح ہونے کے لیے قصائیوں میں بھیج رہی ہے۔ سارے جہاں کی مائیں اپنے بچوں کو اللہ آمین کرتی اور دلہن لانے کے لیے دولہا بناتی ہیں، مگر اون اور محمد کی ماں نے اپنے بچوں کو سر کٹوانے کے لیے دولہا بنایا ہے۔ سر دینے مگر بات رکھنے کے لیے جانیں قربان کرنے، مگر ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے نہ دینے کے لیے دو کیا اگر 7 بیٹے بھی ہوتے تو نانا جان کی مذہب اور حسین جیسے بھائی پر قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ آؤ میرے راج دلارو، آؤ میرے ماں پارو، آؤ گلے سے لگ جاؤ میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کے تارو، بدنصیب ماں سے جس کی نظروں میں دنیا اندھیر ہو رہی ہے، چمٹ جاؤ اور اسے بھینچ کر کلیجے سے چمٹانے دو۔ پھر کچھ خیال آیا تو بچوں کو علیحدہ کیا اور کہا، آج تم نے دکھا دیا کہ سعادت مند اور فرما بردار اولاد کیسی ہوتی ہے۔ تم نے ماموں سے جو گفتگو کی اس سے میرا ہی دل خوش نہیں ہوا، تمہارے نانا اور نانی، دادا اور دادی کی روحیں خوش ہو گئیں۔ شاباش ہے بہادر اور نیک بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم میں علی اور جعفر کا خون ہے، خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور ایسی بہادری سے لڑنا کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو جائیں۔ اچھا پیارے بچوں، رخصت، الفراق، الوداع۔ اون و محمد میدان جنگ میں پہنچے تو سمر نے قہقہا مار کر کہا، بس حسین کے سب حمایتی ختم ہو چکے اور اب یہ نوبت آ گئی کہ بچے آ رہے ہیں۔ اون نے کہا، چپ گستاخ، ہم بچے ضرور ہیں مگر تجھ جیسے بڑوں کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔ سمر نے کہا، او ہو، یہ زور ہے، تم زینب کے بچے معلوم ہوتے ہو، آؤ ہماری طرف آ جاؤ، مزے سے رہنا سہنا، کیوں خواہ مخواہ ماموں کی ضد میں اپنی جانیں گنواتے ہو۔ اس پر اون نے کہا، بس خاموش ہو جا اور لے اب دیکھ۔ یہ کہہ کر ایک طرف سے اون اور دوسری طرف سے محمد نے حملہ کیا، مگر بچوں کی بساط ہی کیا تھی۔ عمر و سعد کے لشکر نے زینب کے دونوں لال خون میں لال کر دیے۔ امام حسین بچوں کی لاشیں خیمے میں لائے اور بی بی زینب سے کہا، لو زینب، تمہارے بچے ماموں پر قربان ہو گئے، تمہاری یہی خوشی تھی وہ پوری ہوئی۔ بی بی زینب نے کہا، میری کمائی نیک لگی اور اب میں اماں سے شرمندہ نہ ہوں گی کہ میں نے ان کی وصیت کو ذہن میں محفوظ نہ رکھا، اور قیامت کے دن نانا جان سے کہوں گی کہ آپ کی امت نے میرے جگر گوشوں کو بے دردی سے ذبح کر دیا۔ اس وقت امام حسین سے بہن کے آنسو نہ دیکھے گئے اور خیمے سے باہر تشریف لائے تو بی بی زینب بچوں کی لاشوں پر جھپٹیں اور اس طرح بیچ میں لیٹیں کہ دائیں طرف اون اور بائیں طرف محمد دونوں کا خون اپنے منہ پر ملا، اور زینب کے خون کی تاثیر دکھانے والے بچوں، بدنصیب ماں نے تمہارا دودھ معاف کیا، مگر ماں کی آنکھ کا اشارہ سمجھنے اور ماموں پر نثار ہونے والے پیارو خدا کہ ہاں مواخذہ نہ کرنا کہ ماں نے جان بوجھ کر ذبح کرا دیا، دنیا سے تم نہیں سدھارے۔ زینب کی امنگیں بھی ختم اور ارمان بھی رخصت ہو گئے۔ تمہاری بھولی بھالی صورتوں اور میٹھی باتوں سے دل کا جو کنول کھلا رہتا تھا وہ اب ایسا مرجھایا ہے کہ پھر کبھی نہ کھلے گا۔ دل کی جو بستی تباہ ہو گئی وہ ہمیشہ اجڑی ہی رہے گی۔ ایسی مائیں بہت کم ہوں گی جن کے بچے جان دے دیں گے مگر ماں کی بات ہلکی نہ ہونے دیں گے۔ خواب میں ڈرتے تھے تو چونک کر ماں سے لپٹ جاتے تھے، مگر اب ہو کا میدان سنسان جنگل ہوگا اور ماں کی آغوش کے بدلے میں قبر کی تنہائی اور اندھیرا۔ گھپ 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر کس بہادری سے لڑے کہ دشمن اشک اشک کرنے لگا۔ اون او محمد، تمہاری ماں کی گود آج خالی ہو گئی، اس کی عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، اور کربلا نے پردیس زینب مہمان زینب کی خوب خاطر مدارات کی۔ اب بی بی زینب اٹھیں، بھائی کے پاس آئیں اور کہا، جائیے انہیں لے جائیے اور سپرد زمین کر دیجیے۔ دوستو، یہ تھا آج کا
محرم کی 9 تاریخ پر ایک خصوصی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔